اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اوکے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہم آج کے سیشن میں ہم انہی کے بارے میں، ان کے قصے کے بارے میں کچھ مطالب بیان کریں گے. البتہ اس سے پہلے کہ ہم وارد ہوں اس قصے کے اندر، ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ خود انبیاء کی حقیقت کیا ہے. اوکے، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک نبی کیا ہوتا ہے، انبیاء کون ہوتے ہیں. اوکے، اور اس سے پھر ہمیں ان کا ہدف کیا ہے، ان کا گول کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے. اوکے، ان کا اینڈ گول کیا ہے، ان کا فائنل گول کیا ہے. اور پھر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے قصے کو انشاءاللہ. دیکھیں، یہاں پر ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ ہمارے آخری نبی کون ہیں؟ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، اور ان کے بعد پھر ہم دیکھیں نبی اکرم کی رحلت کے بعد انہوں نے اپنے جانشین منصوب کیے جن کو ہم کہتے ہیں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو پہچانیں، ان کی شناخت حاصل کریں، اوکے، ان کی حقیقت تک تو ہم 100% 100% نہیں پہنچ سکتے، لیکن قریب جا سکتے ہیں. ان کو پہچاننے کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ ہم انبیاء کو پہچانیں، یعنی نبی اکرم اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو کی شناخت کو حاصل کرنے کا، ان کی ریکگنیشن کو اور ان کو پہچاننے کا طریقہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے. خود انبیاء علیہ السلام کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، پلس ان کا راستہ کیا ہے، ان کا گول کیا ہے. اوکے، اگر آپ ان کے گول کے بارے میں چاہیں، اب دیکھیں یہاں پر آپ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا جس طرح آپ نے وہ سنا ہوا ہے کہ کلہم نور واحد، تمام اہل البیت عصمت و طہارت کیا ہیں؟ نور واحد ہیں. اسی طرح انبیاء علیہ السلام 1,24,000 انبیاء، کلہم نور واحد، 1,24,000 انبیاء ایک انسان ہیں. در حقیقت ایک انسان ہے جن کے مختلف مراتب ہیں، مختلف لیولز ہیں. مراتب کس لحاظ سے؟ کمالات کے لحاظ سے. سب سے عالی ترین نبی جس کے اندر سارے کمالات جمع ہیں اپنے ہائیسٹ فارم میں، شکل میں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اوکے، اور انبیاء علیہ السلام کون ہے پھر یہاں پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف کمالات کی تجلی کرنے والے ہیں. گاٹ اٹ؟ مثلا ہر نبی مثلا حضرت آدم ہے، حضرت نوح ہے، ہر نبی آتا ہے جب مبعوث کیا جاتا ہے خداوند متعال کی جانب سے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم کا ایک پہلو، ایک کمال یا مختلف کمالات کو تجلی دے رہا ہے، اس کے اندر موجود ہے. لیکن سارے کمالات کہاں پر ہیں؟ ایک ساتھ وہ نبی اکرم کی ذات مقدس میں موجود ہے. صحیح؟ یعنی کیا؟ یعنی آپ یہ دیکھیں، اس کا مطلب کیا انبیاء انسان کامل نہیں ہیں اور فقط نبی اکرم انسان کامل ہے اور ائمہ ہدیٰ انسان کامل ہے؟ نہیں، سب انسان کامل ہیں. انبیاء بھی انسان کامل ہیں، نبی اکرم بھی انسان کامل ہے.
خوب، کیا فرق ہے دونوں میں؟ دیکھیں، انسان کامل کے بھی لیولز ہیں، انسان کامل کے بھی مراتب ہیں. کیوں مراتب ہیں؟ کیونکہ دیکھیں، خداوند متعال کی ذات جو کہ جس کے اندر کمال ہی کمال ہے، آیا اس کے اندر جو پرفیکشن اور کمال ہے وہ محدود ہے یا لامحدود ہے؟ لامحدود ہے. پس انسان کامل کا سفر بھی لامحدود ہے. اوکے، لیکن یہی انسان کامل کا سفر، اس کا اینڈ پوائنٹ کیا ہے؟ اس کا اینڈ پوائنٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے. صحیح ہے؟ انسان کامل کا ہائیسٹ لیول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انبیاء علیہ السلام کا ہدف نبی اکرم کی ذات ہے. یعنی ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، ہر کوئی اس سفر میں اس وقت بھی مشغول ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزید کمالات تک پہنچائے. اگرچہ وہ انسان کامل ہے اس وقت، انبیاء علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب انسان کامل ہیں، معصوم ہیں، لیکن اپنے اپنے مراتب کے لحاظ سے انسان کامل ہے. مثلا کوئی نبی لیول نمبر 5 پر ہے انسان کامل کے اندر، کوئی نبی لیول نمبر 7 میں انسان کامل ہے، کوئی نبی لیول نمبر 2 میں انسان کامل ہے. سب کے الگ الگ مراتب یہاں پر ہیں، لیکن سب کا اصل ہدف کیا ہے تو خدا. لیکن اصل جو کمالات کا جو سلسلہ ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. ٹھیک ہے، بس اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ نبی اکرم کو پہچانیں، جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں، دین اسلام کے پیغمبر ہیں، ان کو اگر پہچاننا ہے، اور اسی طرح ائمہ علیہ السلام پلس ہمارے زمانے کے امام یعنی امام زمانہ علیہ السلام، ان کو اگر پہچاننا ہے تو ہمیں کہاں شروع کرنا پڑے گا؟ انبیاء سے شروع کرنا پڑے گا. گاٹ اٹ؟ یہ پہلا پوائنٹ کلیئر ہے انشاءاللہ. اچھا، ایک میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے، ایک انسان ہے، اس ایک انسان کی عمر کتنی ہے؟ 10,000 سال تقریباً. جتنے بھی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک آئے ہیں، یہ جو پورا زمانہ ہے، کتنا زمانہ تھا یہ؟ بعض علماء کہتے ہیں 10,000 سال، بعض علماء کہتے ہیں 7,000 سال، لیکن ہم 10,000 سال کو فی الحال لے لیتے ہیں. اوکے، پس یہ جو حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم تک کا سلسلہ ہے، کتنا ہے میری بھائی؟ 10,000 ایئرس. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیوں گیچ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ بہت سے کہ کیا نام ہے، ہم نے زندگی کے 1,000 سال. اب مثلا بعض جیسے آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام 2,500 سال زندگی گزاری ہے. تو یہی کہہ رہا ہوں، اوکے، 30,000 سال تو ہونے چاہیے. اب یہ آپ کو بعد میں تحقیق کرنی پڑے گی، ریسرچ کرنی ہے آپ کہ ہر نبی کی عمر کتنی تھی. اوکے، لیکن جو مجموعی طور پر ایک ٹوٹلی اعتبار سے جو علماء فرماتے ہیں 10,000 ایئرز یا 7,000 ایئرز کا یہ سلسلہ رہا ہے. بس یا چلیں آپ کے بقول، اگر آپ ریسرچ کر لیں اور آپ نے ایک نیا کال اپنا لیا تو ہم آپ کی بات کو انشاءاللہ قبول کر لیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ ثابت کریں، ریسرچ کریں اس کے لیے آپ. بس تمام انبیاء ایک انسان ہے، ایک حقیقت وجودی ہے، اور اس ایک حقیقت کی عمر کیا ہے؟ 10,000 سال. پلس آپ ایک اور پوائنٹ جو میں نے ذکر کیا وہ کیا تھا؟ ہر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کی متجلی ہے، تجلی دے رہا ہے. مختلف مطلب نبی اکرم کی بعض صفات بعض انبیاء کے اندر موجود ہے، بعض صفات بعض دیگر انبیاء میں موجود ہیں، لیکن اگر تمام انبیاء کی صفات کو آپ ملائیں، وہ ساری صفات جامع طور پر آپ کو نبی اکرم کی ذات میں نظر آئے گی. اوکے، ایک یہ پوائنٹ. مثال کے طور پر یہاں پر میں نے ایک مثال دی ہے. مثال کے طور پر آپ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، وہ ایک عالی مرتبہ کمال تک فائز ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک صفت پہ فائز ہیں. حضرت آدم صفی اللہ مثلا، زیارت ناموں میں ہم دیکھیں، ہر زیارت ناموں میں آپ دیکھیں کیا ہے، آپ حتیٰ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا زیارت نامہ پڑھیں، حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے اور کہاں اینڈ ہوتا ہے؟ نبی اکرم اور ائمہ. دیگر زیارت ناموں میں بھی یہی تعبیریں موجود ہیں. ہمیشہ ہر زیارت ناموں کے اندر آپ دیکھیں یہ سلسلہ موجود ہے
کہ جو حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے اور ائمہ تک ختم ہوتا ہے. اس کے اندر سارے انبیاء کے نام تھوڑی آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ورنہ ایک مفاتی نہیں بنے گی 10 مفاتی بن جائیں گے اگر ہر نبی. قرآن میں بھی صرف 25 انبیاء کا تقریباً ذکر ہے. جو مہم انبیاء صرف ان کا نام ہے. اب وہ دیکھیں گے وہ کیوں خداوند متعال مثلا صرف 25 انبیاء یا رسول کا ذکر کیا ہے, وہ دیکھیں گے ہم بعد میں. اوکے انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. اور باقی تمام انبیاء آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ہر جس آپ نے پزلز کھیلے ہوں گے رائٹ, اوکے, جب آپ مختلف پزل پیسز کو ملاتے ہیں تو ایک خوبصورت شکل بنتی ہے, ایک کامل کمپلیٹ شکل بنتی ہے. انبیاء علیہ السلام کو اگر آپ جدا جدا کر کے نہ دیکھیں اور سب کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو جو شکل وجود میں آتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. صحیح ہے, یہاں تک کلیئر ہے. اسی وجہ سے قرآن کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 41 میں یہ آیت آئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے. کون ہے ہر امت کا گواہ؟ اس کا نبی. ہر امت کا گواہ اس کا نبی ہے. ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے اور اے پیغمبر آپ کو ان سب کے اوپر گواہ ٹھہرائیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے اوپر گواہ ہیں. گواہ یعنی شاہد. بھالے شاہد سے مراد اب شاہد یہاں پر اعمال کے اوپر شاہد ہو سکتا ہے اور مثلا اعتقادات, اعمال, دیگر چیزیں, تمام جو حادثات, واقعات اور مختلف جو کمالات وجودی ہیں اس سب کے اعتبار سے. اوکے, ایک جو شاہد کا نارملی معنی لیا جاتا ہے وہ اعمال کے لیے لیا جاتا ہے, وہ جو کہ یہاں بھی فٹ آ سکتا ہے. اوکے, ہم اس آیت میں کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہر نبی ہر اپنی اپنی امت کے, مثلا حضرت یوسف علیہ السلام اپنی امت کے لیے گواہ ہیں, حضرت ابراہیم اپنی امت کے لیے, موسیٰ اپنی امت کے لیے, آدم اپنی امت کے لیے, شیس علیہ السلام اپنی امت کے لیے, ادریس علیہ السلام اپنی امت کے لیے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں کے اوپر گواہ ہیں. صحیح ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر نبی پیغمبر اکرم کی ایک شان ہے, کی ایک صفت ظاہر کر رہا ہے. ہر نبی اکرم کی خاص صفت یا صفات کا کیا ہم کہیں گے مظہر ہے. اوکے, تجلی گاہ ہے, متجلی کر رہا ہے. صحیح ہے. ایک سوال, ایک نہیں یار, آپ 10 سوال کرتے ہو. بولو مذاق کر رہا ہوں. مثلا جو حضرت موسیٰ کی مثلا نمرود یا فرعون ایسا کچھ ٹاپک سے مربوط ہونا چاہیے سوالات. ہاں, تو مثلا نمرود کی وہ گواہ دینا تو گواہ کیسے دیں گے؟ یعنی کیا یہ آپ چلے گئے اندر حاشیے میں چلے گئے آپ. نہیں, مجھے گواہ کا مطلب صحیح سے سمجھ نہیں آیا. اب گواہ کا فی الحال مطلب یہاں پر اعمال لے لیں. صحیح ہے. دیکھیں ہر نبی ہوتا ہے نا, جب مثلا حضرت ابراہیم کو مبعوث کیا گیا ہے جہاں پر نمرود کی حکومت ہے اور ظالم حکومت ہے پلس لوگ موجود ہیں, تو جتنے بھی اعمال حکومت نمرود کے ہیں اور امت ابراہیم کے ہیں, چاہے وہ مخالفین والے ہوں جو ابراہیم کے اگینسٹ ہوں, چاہے وہ ابراہیم کے پیروکار ہوں, ان سب کے اعمال کے اوپر وہ نبی گواہ ہے, وہ نبی شاہد ہے, دیکھ رہا ہے. پلس اب البتہ یہاں دیکھنے سے ہوا فقط دیکھنا نہیں ہے, خوب دیکھ کے کیا کروں گا. اوکے, فقط یہ مراد نہیں ہے, اس سے عمیق جو ہے مطالب موجود ہیں تفسیروں کے اندر. اوکے, انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے اس کو. اگر ہم زیادہ حاشیے میں جائیں گے تو کیا ہوگا, حاشیے میں ہی جاتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اوکے, بال ہے, پھر ان بیچاروں کا ٹائم ویسٹ ہوگا جو دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. اوکے, اب یہاں پر جو میں نے پوائنٹ لکھا ہے وہ یہ کہ اگر قرآن کریم انبیاء کے قصے, ان کی خصوصیات اور ان کی زندگی ہمارے لیے بیان کر رہا ہے, تو در حقیقت قرآن کریم ہمیں خاتم الانبیاء یعنی حضرت محمد مصطفیٰ اور ائمہ معصومین یعنی
اس انسان کامل کی خصوصیات بیان کر رہا ہے. کیسے؟ قصوں کے ذریعے. یعنی کیوں قرآن کے اندر خداوند متعال نے دیکھیں قرآن کا مخاطب کون ہے؟ قرآن کس سے بات کرتا ہے؟ میرے اور آپ سے. ہدی للناس. اور چلیں وہ آپ متقی ہیں، ٹھیک ہے، اوکے. آپ اسپیشل آدمی بھائی، مدلل متقین ہے نا. ہم متقی، ہم ناس میں سے. اوکے اوکے. ہدی للناس عمومی. قرآن مسلم سے بھی مخاطب ہے، نان مسلم سے بھی مخاطب، سب سے مخاطب ہے، عمومی خطاب ہے. بس قرآن کا مخاطب کون ہے؟ انسان. اب اس انسان کے ساتھ خداوند متعال کس طرح بات کرتا ہے؟ قصوں کے ذریعے. کیا مطلب قصوں کے ذریعے؟ حادثات اور واقعات کے ذریعے. تاریخ کے ذریعے. تاریخ کے اندر کیا حادثات اور واقعات ہی ہیں، رائٹ. اسی وجہ سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ خداوند متعال قولہ فعلہ. خداوند متعال کا قول اس کا فعل ہے. کہ اس نے کہا وہ خداوند افعال کے ذریعے بات کرتا ہے. مثال کے طور پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی علماء یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ جو آپ کے اطراف میں ہو رہا ہے نا، کوئی بھی واقعہ، آپ جا رہے ہیں یہاں سے، اوکے، آپ کا پاؤں پھسل گیا. علماء فرماتے ہیں یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، اتفاق نہیں ہے، اس کے اندر کوئی پیغام ہے آپ کے لیے. اگر مہدی بھائی کا خدا نہ خواستہ پاؤں پھسل جاتا ہے راستے میں، تو یہاں پر مہدی بھائی کے لیے کوئی پیغام ہے اس حادثے کے اندر. اگر مہدی بھائی نے اس حادثے سے پیغام لے لیا فبہا نور علی نور، اور اگر پیغام نہیں لیا تو کیا ہوگا؟ غفلت کے اندر مزید اضافہ ہوگا. ایک سوال. نہیں، صبر کرو، ایک منٹ صبر کرو، بات تو کمپلیٹ کرنے دے یار. ابھی تک میں نے کوما بھی نہیں لگایا، فل اسٹاپ بھی نہیں لگایا. اوکے، صحیح ہے. پس علماء کیا فرماتے ہیں؟ ہر حادثے کے اندر ایک پیغام ہے. مثلا 1 سال سے پوری دنیا کووڈ-19 اور کورونا وائرس کے اندر مبتلا ہے. یہ ایک حادثہ، عظیم حادثہ ہے. بس اس کے اندر کوئی پیغام ہے. ہر مختلف، دیکھیں مختلف انسان کی مختلف زندگیاں ہیں، ہر زندگی کے لیے مختلف پیغام ہے. ہر ملک اور کنٹری کے لیے الگ پیغام ہے. یہی کورونا. اب وہ پیغام اگر میں نے اور آپ نے لے لیا تو ہمارے اندر جو مختلف ظلمتیں ہیں، اندھیرے ہیں اور تاریکیاں ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی. لیکن اگر میں نے اور آپ نے ہر حادثے سے، مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں، مثال کے طور پر کسی سے، اوکے، اچانک میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا، کوئی پیغام ہے یہاں پر، حتماً کوئی چیز ہے، ایسے ہی نہیں گرتا. اوکے، مطلب شیشہ ٹوٹ گیا، گر گیا، کوئی پیغام ہے یہاں پر. البتہ یہاں شیشہ ٹوٹنا اور پتہ نہیں پاکستانی جو ہے نا وہ ایک اور معنی لیتے ہیں، جو ہمارے پاکستانی انڈین سوسائٹی کے جو افراد ہیں وہ اور معنی لیتے ہیں. مثلا شیشہ ٹوٹ گیا تو بلا ٹل گئی، اوکے، وہ یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری جو خواتین ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ شیشہ ٹوٹ گیا اس کا مطلب بلا ٹل گئی. اوکے اوکے. اب یہ آیا روایات کے اندر ایسی کوئی بات آئی ہے نہیں ہے؟ یہ ان کو دیکھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کی بات کا سورس کیا ہے، وہ کہاں سے یہ باتیں کہہ رہی ہیں. خواب میں مثلا بلی دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہے. اوکے، یہ سب اوکے قرآن اور احادیث سے اگر مطابقت رکھتا ہے تو اوکے، نو پرابلم، آپ اس کا یہ معنی کر سکتے ہیں. اگر نہیں رکھتا تو نہیں. ہم اصل بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پس خداوند متعال کیا کر رہا ہے؟ کس طرح ہم سے بات کرتا ہے؟ قصوں کے ذریعے، حادثات اور واقعات کے ذریعے. خداوند متعال ایسا نہیں کہ ہمیں پہلے کلاس میں بٹھائے گا، چلو میں آپ کلاس نمبر 1 درس نمبر اول، اور آج میں آپ کے لیے اپنے آپ کو ثابت کروں گا کہ میں وجود رکھتا ہوں. دنیا کا نظم، آپ دنیا کا نظم دیکھو، دنیا کتنی آرگنائزڈ نظم ہے. اس نظم سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند متعال موجود ہے. خدا اس طرح بات نہیں کرتا قرآن کے اندر. خداوند متعال سمپل ایجوکیشن اور تعلیم کا سمپل طریقہ، حادثات اور واقعات کے ذریعے عمیق ترین مطالب بتا دو لوگوں کو. اچھا، ایک سوال لگا سکتا ہوں. عمیق، مثلا توحید جاننی ہے آپ کو، عدل جاننا ہے، امامت، قیامت، سب حادثات اور واقعات کے ذریعے. اسی وجہ سے علامہ طباطب، آپ کے سوال کے پاس آ رہا، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے
2200 سے زیادہ آیات نازل ہوئی ہیں. بہت بڑی رقم ہے. یعنی قرآن کے اندر اگر 6000 پلس آیات موجود ہیں تو اس 6000 پلس کے اندر 2200 سے اوپر آیات انبیاء کے قصوں کے بارے میں موجود ہیں. اس کا مطلب معاملہ سنگین ہے. انبیاء کے قصے فقط قصے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ہدف کیا ہے؟ ہدی للناس، بس ہماری ہدایت کے لیے ہے. جی مہدی بھائی آپ سوال کریں. ٹھیک ہے، جب وہ کوئی حادثہ ہوتا ہے میں اس کا پیغام سمجھ گیا لیکن میں اس پہ عمل نہیں کروں. اب اگر آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو ڈبل نقصان ہوگا آپ کا. اگر اس کی مثال لینا چاہیں، اس کی کوئی مثال ہے آپ کے ذہن میں؟ مطلب کوئی حادثہ ہوا ایسے میں نے پیغام نہیں لیا. اگر میں کوئی مثال ذہن میں لے کے آؤں، اوکے، مثال کے طور پر میں گاڑی چلا رہا ہوں، اوکے، ٹریفک کے قوانین میں ہے کہ بیلٹ پہنو، سیٹ بیلٹ لازمی ہے، اوکے، یا ٹریفک کے قوانین میں یہاں پر تو رعایت نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں. مثلا بعض ملکوں میں ہے کہ بچوں کو آگے نہیں بٹھانا چاہیے. کیا یہ کیسے؟ یہ قانون میں ہے. آپ دوسرے ممالک میں جائے قانون میں ہے، اور واقعی صحیح قانون ہے. مطلب کیوں کہ آپ بچے نہیں ہیں نا، اس لیے صحیح ہے. اور اگر آگے بیٹھنا بھی ہے نا بچوں کو تو سیٹ بیلٹ. لیکن اصلاً بعض ملکوں میں آپ دیکھیں 10 سال سے کم کے بچوں کا الاؤ نہیں ہے. کیونکہ اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو سب سے پہلا نقصان کس کا ہوگا؟ وہ جو آگے بیٹھنے والے ہیں اس کا ہوگا. اوکے، اس قانون کو چھوڑ دیں. سمپل بھائی، راستے میں آپ جا رہے ہیں، 80 کلومیٹر سے زیادہ آپ نہیں چلا سکتے. آپ 80 کلومیٹر پر سیکنڈ سے زیادہ سپیڈ آپ نہیں کرتے. لیکن میں بے پرواہی کرتا ہوں، لاپرواہی کرتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں؟ 100 کلومیٹر تک چلا جاتا ہوں. نتیجے میں گاڑی میری کہیں لگ جاتی ہے. یہ حادثہ ہوا نہیں ہوا؟ اس حادثے سے مجھے کیا پیغام لینا چاہیے؟ پیغام یہ ملتا ہے کہ جیسے سب سے پہلے قانون پہ عمل کرو. دوسرا پیغام، لاپرواہی نہیں کرو. تیسری بات، اگر قانون پہ عمل نہیں کرو گے حتماً اس کے عواقب اور برے نتیجے آپ کو دیکھنے پڑیں گے. خود ہمارے استاد نے ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا. وہ یہ کہ بہت بہترین استاد ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں وہ جب گھر سے نکل رہے تھے گاڑی میں بیٹھے، اینڈ انہوں نے کہا میں ہر روز جب اپنے مدرسے جاتا تھا تو میں فلاں ایک ہی راستے کو میں انتخاب کرتا تھا، فلاں راستے کے ذریعے. لیکن اس دن جب میں نکلا گھر سے تو دیکھا وہ راستہ پورا بلاک ہوا ہے. یعنی راستہ خالی ہے لیکن پولیس نے آنے سے منع کر دیا. تو میں نے سوچا ٹھیک ہے بھائی، راستہ خالی ہے، نکل جاتے ہیں. اوکے، تو استاد ٹیکسی ڈرائیور نے نہیں استاد نے صحیح ہے، استاد تو معصوم نہیں ہوتا نا. اوکے، تو استاد نے کہا، میں بیٹھا گاڑی میں اور میں نے اسی راستے تھے. جب میں اس راستے کے تھوڑا آگے پہنچا تھا دیکھا اس قدر پولیس اور آرمی آفیشل کھڑے ہوئے. میں نے کہا اب تو گئے کام سے. تو اب پھر انہوں نے آگے بتایا نہیں کیا ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ یار یہ پھر میں نے آج تک پھر میں نے خلاف ورزی نہیں کی. میں نے دیکھیں آپ، اوکے، یعنی اس استاد کی خوبی کیا تھی؟ انہوں نے فوراً پیغام لے لیا. اوکے، ممکن ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ میں کوئی گناہ کروں خدا نہ خواستہ اور شام کو ہی مجھے اس کا نتیجہ مل جائے. شام کو مثلا میرا پاؤں فریکچر ہو جائے تو مجھے یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ اگلی بار کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے. مطلب اپنی ماں کی بات نہیں مانی، پھر مثلا غصے میں جا رہی تھی کہ جانے سے ماں باپ کی اطاعت نہیں کی. ہاں، مثال کے طور پر ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا، اس کے بڑے سنگین نتائج ہیں. جو ماں باپ آپ دیکھ لیں صحیفہ سجادیہ کے اندر، حتماً وہ دعا پڑھیں جو والدین کے لیے، حتماً آپ لوگ کو دعا پڑھنی چاہیے. وہ بس ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ ہمیں ایک طویل سفر کرنا ہے انبیاء کی سیرت میں، انبیاء کی زندگی میں. سیٹ بیلٹس باندھ لیں اور انبیاء کی زندگی میں سفر کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، تاکہ ہم اس سفر کو طے کرنے کے ساتھ ساتھ ائمہ ہدیٰ سے واقف ہوں، ان کی شناخت حاصل کریں اور ان کے کمالات میں ہم بھی سیر کر سکیں اور اپنا سکیں. سیر کرنا یعنی اپنانا. صحیح؟ اچھا، یہاں پر میں 1 منٹ کا بریک لوں گا. اوکے، اچھا، ایک اور پوائنٹ جو ہمیں انبیاء کے حوالے سے دیکھنا ہے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انہوں نے المیزان کی جلد نمبر 6 میں یہ پوائنٹ بیان فرمایا. وہ یہ فرماتے کہ انبیاء توحید مجسم ہے.
توحید مجسم ہے. یعنی جتنے بھی یعنی میں آپ کو خود علامہ کو یہاں پر ان کی بات میں نقل کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ انبیاء عصمت کے مقام کے حامل ہیں، معصوم ہیں. عصمت یعنی معصوم، انبیاء معصوم ہیں، یعنی ان کے اندر عصمت ہے، یعنی وہ گناہ کبھی نہیں کرتے. اوکے، بس چونکہ معصوم ہیں تو علامہ فرماتے ہیں معصوم ہونے کا تقاضا یہ کہ کوئی قول، انبیاء کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی حرکت، کوئی رفتار ارادہ الہی سے خالی نہیں ہے. حتیٰ ان کا سونا، ان کا کھانا، ان کا پینا، بیٹھنا، کوئی بھی ارادہ الہی سے خالی نہیں ہے. یعنی اس کو علامہ فرماتے ہیں چونکہ انبیاء اس مقام تک فائز ہے، یعنی انبیاء توحید مجسم ہے، یعنی نظر آنے والی توحید. مثلا اگر میں منتظر کو دیکھوں تو مجھے دور سے نظر آیا یار کہ منتظر شجاع آدمی ہے، شجاع ہے، بریو ہے، شجاعت کا مظہر ہے. اوکے، یعنی کیا؟ شجاعت مجسم. اوکے، کبھی انشاءاللہ منتظر، کیا نام ہے؟ منتظر ہے، مہدی آپ کا نام ہے؟ اوکے، جب آپ بڑے ہو جائیں، مثال کرو 20 سال بعد جب آپ 40 سال کی عمر تک پہنچ جائے اور کوئی آپ کو دیکھے تو وہ آپ کو کہے یار یہ تو توحید مجسم ہے. اوکے، یعنی خدا کی وحدانیت کی تجلی ہے یہ. اوکے، یعنی جو بھی منتظر کو دیکھے، مہدی کو دیکھے، خدا یاد آ جائے، یاد خدا میں آ جائے. صحیح ہے ایسے بہت سارے علماء ہیں، ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا خدا کی یاد دلاتا ہے. انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، پس کوئی قول، کوئی فعل، کوئی حرکت، کوئی رفتار، کوئی بیہیویئر ارادہ الہی سے خالی نہیں ہے. پس انبیاء توحید مجسم ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت یونس علیہ السلام کی. حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن تبلیغ کر کے جب خستہ ہو گئے، قوم نے قبول نہیں کیا ان کو، تو انہوں نے عذاب الہی کا تقاضا کیا خداوند متعال سے. خداوند متعال نے ان کی دعا قبول کی. جب دعا قبول کی تو عذاب آنے سے پہلے، عذاب بھیجنے سے پہلے خداوند متعال نے کچھ مقدماتی کام کیے، کچھ مقدمات عذاب فراہم کیے. اس کے بعد اوکے، جب وہ مقدمات عذاب فراہم ہو گئے اور اب بس عذاب آنے والا ہے، تو یونس علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان سے باہر آ گئے. کیوں باہر آ گئے؟ کیونکہ عذاب نازل ہونے والا ہے. اگر میں بھی اس قوم کے درمیان ہوا تو میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں گا. تو وہ اپنی قوم کے درمیان سے باہر آ گئے. اب آپ مجھے بتائیں ان کا یہ جو باہر آنا تھا، اگر آپ عقل کے اعتبار سے دیکھیں تو کام ٹھیک تھا ان کا. ایسی بات ہے اگر نہیں آتے تو وہ بھی اس عذاب میں خدا نخواستہ ہلاک ہو جاتے. تو انہوں نے عقلانی کام کیا، اوکے، ریشنل کام کیا، باہر آ گیا. لیکن خداوند متعال نے انہیں خطاب کیا اور انہیں عتاب کیا. عتاب بتا دو. اب خدا نے یہ جملہ فرمایا، اے یونس، کیوں اس سے پہلے کہ ہم تمہیں کہیں تم باہر نکل آئے؟ جب میں نے تمہیں حکم ہی نہیں دیا تم میرے اجازت کے بغیر کیسے باہر آ گئے اپنی قوم سے؟ اوکے، خدا نے ان کی توبیخ کی. اب یہ گناہ تھا؟ نہیں، یہ گناہ نہیں تھا. حضرت یونس نے خدا کی اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے باہر آ گئے اور ایک فعل انجام دیا، باہر آ کے بلا کر. یہ گناہ نہیں تھا. صحیح ہے، بلکہ کیا تھا؟ یہ در حقیقت آپ اس کو یہ لے سکتے ہیں کہ یہ در حقیقت خدا نہیں، مکروہ بھی نہیں کہہ سکتے نا، انبیاء تو وہاں بھی نہیں جا سکتے. معصوم مکروہ کام بھی انجام نہیں دیتا. اوکے، ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ در حقیقت یہ جو کام تھا حضرت نوح کا، یہ در حقیقت خداوند متعال کے امر و نہی کے تحت ہونا واقع تھا نا. ٹھیک ہے، دیکھیں خدا جو حکم دیتا ہے اس کے مختلف مراتب ہیں. مطلب خدا کہتا ہے یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، اس کی مراتب ہیں. اوکے، مثلا آپ دیکھیں، جیسے آپ دیکھیں کیوں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام استغفار کرتے تھے؟ کیوں؟ گناہ کرتے تھے معاذ اللہ؟ نہیں، بس کیوں استغفار کرتے تھے؟
جواب کوئی ہے؟ جواب کیوں گناہ کرتے، یعنی کیوں استغفار کرتے تھے جبکہ وہ گناہ بھی نہیں کرتے تھے؟ اس کا جواب سمپل سا ہی ہے، جو علماء فرماتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے اور ائمہ میں کیا فرق ہے، انبیاء میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہم معصوم نہیں ہیں، اوکے، لیکن ہم بھی بالآخر اس انسان کامل کے سفر کو طے کر رہے ہیں۔ وہ انبیاء اور معصومین انسان کامل کے سفر کو طے کر چکے ہیں، یعنی آپ فرض کریں اگر یہ انسان کامل، اگر جو شخص اس لائن کو پار کر لے تو یہ انسان کامل کی وادی میں آ جائے گا، اوکے، انسان کامل کی وادی میں آ جائے گا اس کو کراس کر کے۔ انبیاء علیہ السلام نے اس وادی کو کراس کر لیا ہے، میں نے اور آپ نے کراس، ہم تو ابھی یہاں پر، ہم تو شاید ساحل تک بھی نہیں پہنچے، اوکے، ہم تو شاید بہت شروع بھی نہیں کیا ہم نے، آئی گیس، لیکن انبیاء نے وہ سفر طے کر لیا۔ اب انبیاء جب اس موطن انسان کامل میں آ چکے ہیں، اس منطقے میں آ چکے ہیں، تو کیا انبیاء کا سفر رک جاتا ہے یہاں پر؟ نہیں، انبیاء مسلسل اب اوپر جا رہے ہیں، کمالات کا سفر طے کر رہے ہیں۔ تو اس کمالات کے سفر کے اندر مثال کے طور پر اگر ایک نبی اس لیول پہ ہے، اس لیول پہ یہ انسان کامل کا سفر شروع ہو گیا، اب ایک نبی یہاں پر پہنچا ہے، تو اگر ایک نبی ایسا کام انجام دے جو اس لیول کے منافی ہو، یہ لیول کیا، یہ بھی انسان کامل کا لیول ہے، یہ انسان کامل کا لیول نمبر 1 ہے، یہ انسان کامل کا لیول نمبر 5 ہے۔ ایک نبی اگر یہاں تک پہنچا ہے اور اگر ایسا فعل انجام دے جو اس لیول کے مطابق ہو، مثال کے طور پر، بھائی سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے تو جواب دو نا۔ لیول نمبر 5 پر ایک معصوم آ چکا ہے، ایک نبی آ چکا ہے، اب اس نبی کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایسا فعل انجام نہ دے جو پچھلے اور نچلے لیول کے مطابق ہو۔ اگر نچلے لیول کے مطابق ہوگا تو یہ اس کے لیے گناہ کہلائے گا، وہ والا گناہ نہیں ہوگا جو شیطان کے وسوسوں میں آ کر ہے یا دیگر مشکلات کی وجہ سے، یہ اس کے لیے گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں در حقیقت اس نے گناہ جو ہمارے ذہن میں نا، وہ گناہ انجام نہیں دیا ہے۔ کیوں اس نے گناہ انجام نہیں دیا ہے؟ کیونکہ یہ انسان کامل کے اس فضا میں ہی موجود ہے۔ انسان کامل کی فضا کے اندر اور ماحول اور ایٹماسفیئر اور دنیا میں رہ کر میں کوئی ایک ایسا فعل انجام دوں جو مجھے تھوڑا سا ایک نیچے لے کے آئے اس لیول کے اندر، تو یہ میرے لیے گناہ ہے، گناہ کی مانند ہے، تو مجھے یہاں پر استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ہم لوگوں کے لیے بھی کہ گناہ نہیں بھی کیا ہے نا، تب بھی استغفار کرو۔ منتظر نے، مہدی نے آج کوئی گناہ انجام الحمدللہ نہیں دیا ہے، تب بھی استغفار کرے۔ کیوں؟ کیونکہ استغفار معجزے کا کام کرتا ہے، یعنی چاہے معجزے کا کام ہے۔ استغفار گناہ سے نہ بھی ہونا تب بھی انسان کو اوپر لے جاتا ہے معنوی طور پر۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ انجام دیتے تھے؟ نہیں، مزید کمالات کو طے کرنے کے لیے۔ جی، یہ کہ جو ہے وہ جو آپ نے بتایا صرف نبیوں کے لیے کہ گناہ صاف ہوتا ہے، یہ ہر کسی کے لیے نہیں، وہ ان کے لیے خاص ہے، وہ جو لیول ہے نا وہ ان کے لیے خاص ہے، نہیں، یعنی وہ ان کے لیے گناہ نہیں ہے، وہ ان کے لیے گناہ کا لفظ میں یہاں پر کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ گناہ کی مانند آپ نے کہا نا، ہاں، گناہ کی مانند آپ کے وہ لیے، جو صرف انبیاء کے لیے کوئی معمولی انسان اس لیول تک پہنچ نہیں، معمولی انسان بھی جب اس لیول تک پہنچ جائے تو وہ بھی مثال کے طور پر، اب بالآخر وہ معصوم تو نہیں بن سکتا، نبی تو نہیں بن سکتا، لیکن وہ اس سفر کو طے کر سکتا ہے، سفر کو طے کر سکتا ہے، لیکن نبی رسول نہیں بن سکتا۔ نبی کی بات نہیں کر رہا، وہ جو آپ نے کہا کہ ہاں، وہ بھی پھر کبھی گناہ انجام نہیں دے گا، لیکن مثال کے طور پر میں ایک سمپل سے مثال دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، اوکے، انشاءاللہ ہم آیت اللہ بہجت کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دے رہے ہوں گے، اور ہم ان سے دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ، ہم ان سے دعا نہیں، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم ان سیشنز کو، ڈسکشنز کو سمجھ سکیں۔ آیت اللہ بہجت انسان کامل تھے،
انسان کامل کا پتہ ہے کام کیا ہوتا ہے؟ ہم ابھی اب فی الحال ہم نبی کو ذہن میں لانا ہے، صرف آیت اللہ بہجت کو نہیں۔ آیت اللہ بہجت انسان کامل ہے۔ انسان کامل کبھی بھی کوئی گناہ انجام نہیں دیتا۔ وہ جتنی بھی احادیث آئی ہیں نا، جتنی بھی فرامین معصومین کے کلام میں اور خداوند متعال کے کلام میں آئے، وہ ان سب کے اوپر عمل کرتا ہے۔ آیت اللہ بہجت مثلا امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو پیٹ بھر کے نہ کھائے، پورا نہ بھرے اپنا پیٹ، تھوڑی سی جگہ خالی رکھے تاکہ سانس کے لیے جگہ ہو اور فلاں فلاں آکسیجن کے لیے جگہ ہو۔ اب آیت اللہ بہجت مثال کے طور پر نے کھانا کھانا شروع کیا، انہوں نے تھوڑا زیادہ کھانا کھا لیا، امام نے فرمایا تھا کہ اتنا کھانا کھانا، آیت اللہ بہجت نے تھوڑا سا اور زیادہ کھانا کھا لیا، تو انہوں نے کوئی گناہ انجام دیا؟ ان کے لیے گناہ ہے، ان کے لیے گناہ ہے۔ کیا مطلب ان کے لیے گناہ ہے؟ یعنی ان کے لیے اس انسان کامل کے سفر کے اندر نقصان ہے، ضرر ہے، یعنی وہ تھوڑا سا اپنے سفر کے اندر سلو ہو گئے، تھوڑی صحیح ہے۔ لیکن میں اور آپ دیکھیں، ہم بھی کوئی گناہ نہیں کریں گے اگر تھوڑا زیادہ کھانا کھا لیں گے، اوکے؟ لیکن دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی جو ہمارے لیے حلال ہیں، میرے آپ کے لیے حلال ہے لیکن ان کے لیے حرام ہے۔ مثال کے بعد نماز شب پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واجب تھا، واجب۔ ہمارے لیے واجب ہے؟ نہیں۔ بس اس کا مطلب بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں جو ہمارے لیے حلال ہے لیکن اولیاء خدا کے لیے، انبیاء کے لیے حرام ہے۔ بہت ساری چیزیں واجب ہیں ہمارے لیے، واجب نہیں ہے، ان کے لیے واجب ہے۔ مثلا انبیاء تمام حضرات معصومین تمام کے تمام نافلہ پڑھتے تھے۔ ظہر کی کتنی نافلہ ہیں؟ 8 رکعت نافلہ ہے، عصر کی 8 رکعت نافلہ ہے۔ آیا ہمارے لیے واجب ہے؟ نہیں، ان کے لیے شاید واجب تھی، اوکے؟ یعنی جیسے جیسے آپ اس انسان کامل کا سفر طے کریں گے، ممکن ہے پھر آپ خود تشخیص دیں گے کہ یہ کام بس اب میرے لیے، اگر کل تک واجب حلال تھا تو آج میرے لیے حرام ہے۔ مثال کے سگریٹ پینا، سگریٹ پینا حرام ہے، عام لوگوں کے لیے حرام نہیں ہے، حرام ہے۔ عام لوگوں کے لیے حرام نہیں ہے۔ وہ جو ہوتا ہے میں نے ابھی فی الحال سنو نا، عام لوگوں کے لیے حرام نہیں ہے، ورنہ سب کے سب نہیں پی رہے ہوتے اس وقت، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بدن کو نقصان پہنچاتا ہے، جو بدن کو نقصان، بہل بدن کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حرام ہوا نا، صحیح ہے، حرام ہے، حرام ہے، مسئلہ نہیں، کہ ہم نے ٹھیک ہے؟ عام لوگ جو ہے مثال ابھی کوئی صریح فتویٰ نہیں ہے اس اعتبار سے، اوکے، کہ ہر مثلا آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہئی اور سب کے سب سگریٹ پینا آج سے حرام ہے۔ آیت اللہ خامنہئی کا ہے کیا کہ سگریٹ پینا حرام ہے؟ کہاں ہے؟ آیت اللہ نہیں، آیت اللہ کجا؟ سیستانی کا شاید مجھے دکھائیں آپ، بابا نے بتایا تھا، آیت اللہ سیستانی میرے خیال سے۔ چیک کر کے بتائیں کس نے فتویٰ دیا حرام ہے؟ نہیں، آیت اللہ خامنہئی نے فتویٰ دیا۔ مجھے چیک دیکھنا، مجھے بھیجنا اگر ہے تو میں بھی چیک کروں گا، اوکے، مسئلہ نہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، چلیں بعض مجتہدین کے لیے کیا ہے، بعض مجتہدین کیا کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہے، اوکے، ان کے مقلدین کے لیے جائز ہے، اوکے، فی الحال اس کو ہم عمومی طور پر لے لیتے ہیں۔ لیکن یہی شخص، ایک شخص عام لوگوں میں سے طالب علم بنتا ہے، حوزوی بن جاتا ہے، مدرسے میں داخل ہوتا ہے، عالم بننے کا سفر شروع کرتا ہے، اس کے لیے پھر بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو عام لوگوں کے لیے حلال ہے۔ مثال کے طور عام لوگوں کے لیے پلے اسٹیشن کھیلنا، گیمز کھیلنا 6 گھنٹے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک طالب علم کے لیے یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ یہ کام کرے، 6 گھنٹہ درس پڑھے، 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ کھیل کود میں لگا دیں۔ صحیح ہے؟ آپ یہ بات کانسیپٹ سمجھ رہے کلی طور پر کہ بعض چیزیں جو عام لوگوں کے لیے حرام ہیں، حلال ہیں، وہ ہمارے لیے مثال کے طور پر ایک طالب علم کے لیے حرام ہے۔ بس اگر میں سگریٹ پیوں تو کیا ہوگا؟ میں ہانی نژاد سگریٹ پینا شروع کر دوں پاکستان جا کر اس لباس کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ اوکے، بولا دیکھو یار یہ مولانا بھی سگریٹ پیتا ہے تو بس ہمارے لیے بھی جائز ہے، بس یہ کیوں فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے؟ اوکے، بس کیوں لوگ آخر مجھے دیکھ رہے ہیں ایز اے رول ماڈل، ایز اے اسوہ مجھے دیکھ رہے ہیں، صحیح ہے؟ بس اسی طرح انبیاء اور ہمارا بھی ہے، جو کام ہمارے لیے حلال ہے
وہ ان کے لیے شاید حرام ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ہائر لیول پر ہے، ہائر مرتبے میں. صحیح ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے لیے دیکھیں تو ان کا کوئی، چونکہ معصوم ہے نا، کوئی کال فیل وہ خدا کے اجازت کے بغیر انجام نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ انبیاء چونکہ اس کمال نہائی تک سفر طے کرتے ہیں، لہٰذا نہ صرف واجبات اور محرمات میں بلکہ مستحبات اور مکروہات، بلکہ لمحہ بلمحہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا نے اس سے کیا چاہا ہے. میں دیکھوں خدا اس وقت مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. اس وقت مجھے سونا چاہیے؟ نہیں سونا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ابھی مثلا میں یہاں سے جاؤں گھر میں، اوکے، کیا کروں میں؟ خدا مجھ سے کیا چاہ رہا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ انسان تشخیص دینے لگتا ہے. لیکن انسان کو ابھی سے جو سیریسنس دکھانی چاہیے، جدیت دکھانی چاہیے اپنی لائف کے اندر، کہ کوئی ایسا کام انجام نہ دے جو خدا کے فرمان کے مقابلے میں ہو. انبیاء اس مقام تک اپنے اختیار سے پہنچے. کون سے مقام تک؟ کہ کوئی فیل، کوئی کال، کوئی چیز، کوئی ارادہ ان کا ارادہ الہی سے خالی نہیں ہے. یہ کیسے پہنچے انبیاء؟ زبردستی نہیں، اپنے اختیار سے یہ سفر طے کیا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھا، آخری بات اس سے پہلے ہم سیشن اینڈ کریں، وہ یہ کہ در حقیقت یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انبیاء کا کوئی کال فیل ارادہ الہی سے خالی نہیں، خدا کی ولایت انبیاء کے اوپر تام ہے، کمپلیٹ ہے. یعنی انبیاء نے اختیاراً اپنے آپ کو ولایت الہی کے تحت وہ لے کر آئے ہیں. انسان، مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو یہاں تک پہنچانا ہے کہ میں اور آپ بھی خدا کی ولایت کے تحت آ جائیں. دیکھیں، یا ولایت خدا کی ہے یا ولایت شیطان کی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، کیا تھا آیت الکرسی؟ یخرجکم من الظلمات الی النور. صحیح ہے. اگر انسان ولایت خدا سے نکل آئے، آٹومیٹکلی ولایت شیطان میں چلا جائے گا. اگر ولایت شیطان سے باہر آ گیا تو آٹومیٹکلی ولایت خدا کے تحت آ جائے گا. صحیح ہے. انشاءاللہ ہم خدا سے دعا کریں گے کہ خدا ہمیں ان سیشنز کے اندر انبیاء کی مکمل معرفت نصیب فرمائے، اور ہمیں انشاءاللہ اگلے سیشن سے ہم باقاعدہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کریں گے، ان کی اجازت سے اور ان کی دعاؤں سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل